السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا کہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں یا اللہ فرماتا ہے، دونوں میں سے کیا کہیں ہم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کہیں یا آپ کہیں، یعنی اے اللہ تو میری دعا قبول فرما، یا اس طرح کہیں اے اللہ آپ میری دعا قبول فرمائیے۔ کیا کہیں، آپ کہیں یا تو کہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم اس مسئلے کو واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، دھیان سے سن کر سمجھ لیجئے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا فرماتے ہیں، اسی طرح تو یا آپ اللہ کے بارے میں کہنا، جہاں تک جائز اور ناجائز ہونے کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی کہنا جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی کہنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت کو تو کہنا بھی جائز ہے اور آپ کہنا بھی جائز ہے۔ جہاں تک جائز ہونے کا مسئلہ ہے تو حکم یہی ہے، لیکن چونکہ اس زمانے میں اللہ کو آپ کہنا اور اللہ فرماتے ہیں کہنا، یہ وہابیوں دیوبندیوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے، اور آج کے زمانے میں جب کوئی اللہ کو آپ کہتا ہے یا اللہ فرماتے ہیں کہتا ہے تو لوگوں کا ذہن اور دماغ یہ جاتا ہے کہ یہ فرقے باطلہ یعنی وہابی دیوبندیوں میں سے ہے۔ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو ہیں وہ عام طور پر اللہ فرماتا ہے کہتے ہیں اور اللہ کو تو کہہ کر پکارتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے۔ لیکن جو اہل سنت سے الگ ہیں تو وہ فرماتے ہیں یا اللہ کو آپ کہتے ہیں، تو یہ آج کے دور میں ان کا شعار بن چکا ہے، اور جو لوگ اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو اسی گروہ میں سے سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے منع کیا ہے کہ اگرچہ کہنا جائز تو ہے لیکن عرف میں لوگ اس کا مطلب دوسرا سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی اگر میں کہوں اے اللہ آپ میری دعا قبول فرمائیے تو لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، یار یہ دیوبندی ہے، وہابی ہے کہ سنی ہے، یہ کیونکہ یہ وہابیوں کا طریقہ بن چکا ہے۔ اب اس کو میں قرآن مقدس کی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مومنین کے لیے، رسول کے لیے ایک آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ عز و جل کے لیے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ عز و جل ہم کہتے ہیں، عز و جل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت والا، بزرگی والا، ہے نا، عز و جل، عزت والا اور بزرگی والا۔ تو کیا رسول عزت والے اور بزرگی والے نہیں ہیں؟ رسول عز و جل کیوں نہیں کہتے ہم؟ اس لیے کہ عرف میں عز و جل یہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ خاص ہو گیا عرف میں۔ جہاں تک معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے نا تو عز و جل مومنوں کے لیے بھی لگا لیجئے اس کے معنی کے حساب سے، لیکن چونکہ یہ لفظ اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے عرف میں، اس لیے عز و جل نہ رسول کے ساتھ لگاتے ہیں نہ مومنوں کے ساتھ لگاتے ہیں، جبکہ خود اللہ کہتا ہے عزت مومنوں کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے، لیکن صرف اور صرف ہم اللہ کے نام کے آگے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ عرف کا اعتبار ہے کہ عرف میں لوگ اللہ ہی کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی عرف میں اللہ فرماتے ہیں کہنے پر لوگ وہابی دیوبندی سمجھنے لگتے ہیں، اللہ کو آپ کہنے پر وہابی دیوبندی لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ اللہ کو آپ کہنے سے بچیں، اللہ فرماتے ہیں کہنے سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک جائز ناجائز کا مسئلہ ہے تو بھائی کہہ سکتے ہیں، کہنے میں کوئی حرج کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے اہل سنت کے لوگوں کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ اللہ کو آپ نہ کہیں،
اللہ فرماتے ہیں نہ کہیں، بلکہ اللہ کو تو کہیں اور اللہ فرماتا ہے کہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔